السلام ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب، پنڈی میں مچی ہوئی ہے بڑی ہلچل، اور ہلچل اس لیے مچی ہے کہ اپنے اڈیالہ میں مقیم عمران خان کا ایک پیغام آیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ ایک بمپر آفر آئی ہے، اور ایسی آفر جس کو جواب بھی انتہائی دھماکہ خیز دیا گیا ہے۔ وہ کیا آفر ہے، کیا پیغام ہے، اور جواب کیا ملا ہے، اس پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔ اور پھر انتخابات کے بعد اب نئی حکومت بننے جا رہی ہے، اور چین اور امریکہ دونوں کود پڑے ہیں اس حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے۔ ان کے درمیان کیا کشمکش چل رہی ہے، کیا کیا وہ آفرز کر رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ دلچسپ خبریں ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے ملتان والے پیر صاحب سے۔ جناب مخدوم شاہ محمود قریشی، سینئر وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابق، کیونکہ وہ پھر پتہ نہیں اب پچھلے الیکشن بحال ہیں کہ نہیں ہیں، نئے بحال ہیں کہ نہیں ہیں، عجیب صحیح معاملہ ہے۔ لیکن بہرحال وہ چونکہ آج کل حال مقیم اڈیالہ جیل ہیں عمران خان کے ساتھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور جو سائفر والا کیس ہے اس کے اندر انہوں نے سزا حاصل کی تھی، اور آج ان کے اہل خانہ نے ان سے کی ہے ملاقات جیل کے اندر۔ یہ ملاقات جو سینٹرل جیل اڈیالہ کا کانفرنس روم ہے، جو سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرے کے بالکل ساتھ متصل ہے، کیمرے شیمرے ویسے ادھر بھی لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ ایک بندہ بھی بیٹھا ہوتا ہے ملاقات کے دوران جیل کا۔ ویسے جیل کا جو ہے وہ اس کے ضوابط کا حصہ ہے۔ تو اس میں 2 گھنٹے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے والوں میں ان کی اہلیہ مہرین قریشی تھیں، اور بیٹا زین قریشی تھا، اور کچھ دیگر فیملی ممبرز تھے، اور ان کے جو وکیل تھے بیرسٹر تیمور ملک، یہ لوگ موجود تھے۔ 2 گھنٹے یہ ملاقات رہی۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب، اور اگلی خبر ہے جج بشیر صاحب والی۔ جج بشیر صاحب نے بھی بہت شہرت حاصل کی۔ احتساب عدالت کے وہ 12 سال جج رہے، اور اس دوران کچھ 4 سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمات کی سماعت انہوں نے کی، جن میں سے 2 سابق وزیر اعظم نواز شریف اور عمران خان کو انہوں نے سزائیں بھی سنائیں۔ تو انہوں نے رخصت کی درخواست دی تھی، پہلے مسترد ہو گئی تھی، اس کے بعد پھر وہ توشہ خانہ والا کیس بالکل اینڈ پہ لگا ہوا تھا، پھر اس کو انہوں نے فیصلہ سنایا، اور اس فیصلہ سنانے کے بعد پھر دوبارہ رخصت کی درخواست دے دی۔ تو وہ اب ان کی رخصت کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی گئی ہے، اور ان کی جگہ ناصر جاوید رانا کو احتساب عدالت کا جج تعینات کر دیا گیا ہے۔ ناصر جاوید رانا جو ہیں وہ جوڈیشل سروس کے گریڈ 21 کے افسر ہیں، اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے برابر ان کا ویسے عہدہ ہے، اور وزارت قانون انصاف نے ان کی تعیناتی کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اس سے اگلی خبر ہے جناب، اگلی خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے انٹیلیجنس بیورو کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے انٹیلیجنس بیورو ہمارے ملک کی ایک بڑی مشہور و معروف انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جو کہ سول سائڈ کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ وزارت داخلہ کے یہ ماتحت ہے، اور رپورٹ یہ پرائم منسٹر کو کرتی ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کے بارے میں پتہ چلا کہ جناب نگران حکومت نے جاتے جاتے اس ادارے کی ترقی کر دی، افسر کی نہیں، ادارے کی ترقی ایسے کر دی ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کا بھی ایک ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا، اس کا نوٹیفیکیشن آج جاری ہو گیا۔ اور یہ ڈویژن کا جو درجہ دینا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ڈویژن جو ہے از ایکول ٹو منسٹری ہوتا ہے۔ آپ جیسے کیبنٹ ڈویژن ہے وہ ایک وزارت کے برابر ہے، اور اسی طرح اب یہ پہلے تو ماتحت تھی نا وزارت داخلہ کے، اب اس کا اپنا درجہ ایک وزارت کے برابر آ گیا ہے۔ تو انٹیلیجنس بیورو کو اب ترقی دے کر ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ اس سے اگلی خبر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آپ کے علم میں ہے، وہ ہم نے بھی آپ کو بتایا، آپ نے ویسے بھی خبر سنی ہوگی کہ ایک کوئی ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے علی صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی تھی کہ جی الیکشن جو ہیں وہ 2024 کے جو ہوئے ہیں وہ بڑے متنازع ہوئے ہیں، بڑی اس میں دھاندلیاں آئی ہیں، تو ان الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں۔ اب یہ خبر ایسی تھی کہ ہر طرف ہلچل مچ گئی، اور پھر جب پٹیشنر کو دیکھا گیا کہ وہ ایک عام شہری ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی ایک پاک فوج کا ریٹائرڈ افسر ہے، وہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان غالباً ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے جناب چونکہ فائل کی تھی، تو وہ سارے چینلز کی یہ ہیڈ لائن بنی، ٹکر شکر چلے، رولا شولا پڑا، اور پھر کچھ رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ وہ آج کے لیے فکس کی گئی تھی بینچ نمبر 1 میں۔ بینچ نمبر 1 میں چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور ان کے ساتھ 2 اور جج صاحبان تھے، اور آج جب اس کی سماعت شروع ہوئی تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی صاحب غائب تھے،
اور ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کدھر گئے. تو ان کے وکیل نے کہا کہ جناب وہ درخواست واپس لینا چاہتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے اس پہ بڑی برہمی کا اظہار کیا. باقی بینچ ممبران نے بھی, جسٹس مسرت ہلالی نے بھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی ایک درخواست ڈالی اور اس کے بعد ٹکر وکر چلائے, شہرت حاصل کی, اور اس کے بعد آپ نے ایک پورے ملک کو قیاس میں دھکیل دیا, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں جی میں درخواست ہی واپس لے رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں جی بلائیں جناب علی صاحب کو. انہوں نے پھر رابطہ کیا. پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ جناب وہ رابطے میں نہیں آ رہے, ان کا موبائل فون بند جا رہا ہے. تو جس پر پھر جج صاحب نے کہا کہ جی یہ معاملہ اس طرح نہیں جائے گا, اس کو ہم اس طرح نہیں چھوڑیں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی بذریعہ SHO سے رابطہ کیا جائے, اور دوبارہ سماعت جو ہے وہ 21 فروری کے لیے رکھ لی گئی ہے. اور ان کو علی صاحب کو SHO کے ذریعے رابطے کا حکم بھی دیا گیا ہے, اور وزارت دفاع کے ذریعے ان کو نوٹس بھی طلبی کا حاضری کا جاری کیا گیا ہے. تو علی صاحب کی جان لگتا ہے اب ایسے نہیں چھوٹے گی جو انہوں نے کام کیا ہے. اس کے بعد اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اس سے اگلی خبر جو ہے وہ ہے اسلام آباد کے 3 قومی اسمبلی کے حلقوں کے جو نوٹیفیکیشن تھے جو کہ جاری کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, ان کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ تینوں نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیے ہیں. یعنی کہ جو اسلام آباد سے 3 اراکین قومی اسمبلی منتخب ہوتے ہیں, تینوں کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, انجم عقیل خان صاحب اور راجہ خرم نواز صاحب. تو اب یہ نوٹیفیکیشن تو سسپینڈ ہو گئے ہیں, اور وہ بہت ساری تنقید بھی اس کے اوپر ہو رہی ہے, لیکن یہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہوئے ہیں, منسوخ نہیں ہوئے. یہاں پر اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی ان کے خلاف پٹیشنز فائل کی گئی ہیں ان پٹیشنز کی سماعت ہوگی, تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ یہ نوٹیفیکیشن منسوخ ہوں گے یا کہ بحال ہو جائیں گے. تو یہ بہرحال معطل کر دیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور اس کو پاکستان تحریک انصاف اس کو اپنی بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ اس سارے معاملے کو جو ہے وہ ایک جج صاحب کے اوپر ڈال رہے ہیں, جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ سیکرٹری جنرل اور وزیر اعظم کے لیے نامزد امیدوار عمر ایوب خان صاحب کے فرسٹ کزن ہیں. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ امپورٹنٹ ایسے ہے کہ پاکستان کو عام انتخابات کی کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی گئی ہے. دنیا میں وہ پہلا ملک ہے عوامی جمہوریہ چین جس نے باضابطہ طور پر پاکستان کے انتخابات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے اور پاکستان کی قوم کو مبارکباد پیش کی ہے. اب اسی خبر کو ہم لے کر آگے بڑھتے ہیں. ہوا کیا ہے دیکھیں, جو بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے پیچھے اگر جائیں تو کسی وقت میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل میں ولاگ کروں گا, تاکہ آپ لوگوں کو جو میرے پاس نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے, اور جو آپ لوگوں کے پاس نالج ہوگا وہ آپ کمنٹس میں شیئر کر دیں گے, میری بھی تصحیح آپ کر سکتے ہیں. تو جو ایک کشمکش جاری ہے پاکستان کے اندر امریکہ اور چین کی, اور بڑی سمپل سی بات ہے, مطلب اس میں دو چار والی بات ہے کہ امریکہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان اینڈ کمپنی کی حکومت ہے, امریکہ کو تشویش بھی ہے ان کے اوپر, یہ سارے ہم کے غلام ہے ایبسولوٹلی ڈاٹ. یہ تو پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے ڈرامے نا. اصل میں مین گیم تو یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ عمران خان صاحب ان کے بڑے فیوریٹ ہیں, اور اس کی پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں, بہت ساری لابیز ہیں, انڈین لابی ہے, اسرائیلی لابی ہے, یہودی لابی ہے, سارے لابیز ہیں, اور وہ ان کو تو بڑا مسئلہ ہے. لیکن چین جو ہے اس کے اپنے سٹیکس ہیں, چین کا ہے وہ سی پیک کے ساتھ بڑا معاملہ ہے. اور مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب پاکستان آئے تھے تو انہوں نے سب سے پہلا کام حکومت میں آنے کے بعد کیا تھا وہ سی پیک کو, مطلب انہوں نے نہ صرف یہ کہ روک دیا تھا بلکہ تقریباً انہوں نے رول بیک ہی کر دیا تھا, جس پر چین بہت برہم رہا. اور جو وزیر مواصلات تھے جن کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے سی پیک میں, مراد سعید صاحب, ان کو چین میں داخلے پہ بھی پابندی رہی, یعنی کہ ان کو وہ انوائٹ نہیں کرتے تھے, نہ ہی وہ ان کو آنے کی اجازت دیتے تھے, نہ ہی ان کو وہ ویزا دیتے تھے. وہ چینی کہتے ہیں بھائی ہم نے اربوں ڈالر لگا ہوا ہے ادھر, آپ کے مطلب ہے وہ جو کہتے ہیں وہ میٹرکولیٹ اور جو انڈر گریجویٹ قسم کے جو آپ کے وزیر آپ بنا دیتے ہیں ووٹ کے چین, اور سی پیک کے خلاف باتیں شروع کر دیتے ہیں, الزامات کرپشن کے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو انہوں نے بڑا نہیں دیتا. پھر اب جب یہ سارا معاملہ چل رہا تھا تو اوبیسلی امریکہ کہتا ہے کہ دنیا ادھر کی تو روزے سی پیک نہیں ہونا چاہیے. اب چین کہتا ہے کہ سی پیک ہونا چاہیے. ہم نے تو اپنے ملک کا مفاد دیکھنا نہیں چاہیے, ہمارے ملک کا مفاد تو اس میں ہے کہ سی پیک بنے, سی پیک بنے گا تو کوئی ہماری معاشی صورت حال بہتر ہوگی, ورنہ تو امریکہ نے تو ہمیں مطلب بیکاری بنا کے رکھنا ہے. تو وہ بہرحال جو سی پیک والا معاملہ ہے اس پر آج یہ پتہ چلا ہے کہ جناب 24 گھنٹوں کے اندر اندر امریکہ اور چین دونوں کے سفراء نے شہباز شریف سے ملاقات کی ہے. یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں, شہباز شریف سے ملاقات کی ہے جو چین کے سفیر ہیں جانگ زائی ڈانگ,
انہوں نے ملاقات کی ہے اور جو ذرائع کے مطابق شہباز شریف سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے جو سی پیک کی رفتار ہے، کیونکہ جب شہباز شریف یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں پہلے 16 ماہ وزیر اعظم رہے تھے، تو انہوں نے سی پیک کا منصوبہ بحال کر دیا تھا جو عمران خان صاحب نے لپیٹ دیا ہوا تھا. تو اس کی رفتار کو بڑھانے کے حوالے سے انہوں نے جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ اظہار خیال کیا، اور جو نئی بننے والی حکومت ہے اس کے لیے سفارتی اور معاشی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ بھی چین نے کیا. اور چین نے یہ بھی کہا، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ چین نے یہ کہا کہ جو علاقائی تحفظ اور پاکستان میں بیرونی ممالک سے ہونے والی در اندازی پر پاکستان کی ہم مکمل حمایت کرتے ہیں. یہ ایک فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی ملک ہے جو ہر معاملے پہ کھل کے کھڑا ہے، اور وہ چین ہے. اب اگر ہم بات کریں نا دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں، جیسے سعودیہ ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، وہ بھی کسی معاملے پر وہ پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتے، یا کسی معاملے پر ان کے اپنے اعتراضات اور تفضات بھی ہیں. چین ٹھیک ہے، اس کو اپنے سی پیک کا ایک مفاد ہے، لیکن آپ مسئلہ کشمیر سے لے کر پاکستان کے معاشی معاملات تک دیکھیں، ایران کے پاکستان کے اندر در اندازی کرنے سے لے کے بھارت کے طرف سے در اندازی کرنے تک، افغانستان سے پاکستان کے اندر در اندازی کرنے تک، ہر معاملے پہ چین جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا دکھائی دیتا ہے. اچھا، اب چین اور امریکہ کے درمیان ایک ریس لگی ہوئی ہے نا. اب جب پتہ چلا امریکہ کو کہ بھائی جان چین کا سفیر تو وہ نامزد جو وزیر اعظم کے امیدوار ہیں شہباز شریف صاحب، ان سے مل کے گیا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے سفیر کو ایکٹیویٹ کیا کہ بھائی جی فوری طور پہ ایکٹیو ہو جاؤ، جا کے ملو. تو انہیں 24 گھنٹوں کے اندر پھر امریکی جو سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم، وہ بھی آ کر کے شہباز شریف صاحب سے ملے، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب الیکشن پہ جو معاملات پر انہوں نے ڈسکس کی، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج ہیں اس حوالے سے بات کی. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی جو پاکستان کے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاملات ہیں، جیسے مثلا IMF ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، اور اس طرح کے جو ادارے ہیں، ان کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات ہیں ان کے اندر امریکہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرے گا. یعنی کہ پاکستان کو انہوں نے تسلی دلاسا دیا ہے کہ ہم آپ کو قرضہ شرضہ لے کے دینے میں آپ کی مدد کریں گے. یہ دس از دا بیسکلی ڈفرینس کہ امریکہ ہمیں قرضہ دلوا کے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، اور چین ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر کے مدد کرنا چاہتا ہے. یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ واشنگٹن جو ہے وہ نئی بننے والی حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کا خواہش مند ہے، سانو پتہ ہے جناب. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو خطے کے استحکام کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے اس کو امریکہ سراہتا ہے، اور جو پڑوسی ممالک ہیں ان کے اوپر جو یہ زور دیتا ہے کہ وہ بھی خطے کے استحکام میں اپنا کردار ادا کریں. یہ وہ ہومیوپیتھک سی اسٹیٹمنٹ ہے جو کہ صرف اسٹیٹمنٹ کی حد تک کی ہے، باقی ممالک بھی استحکام میں کردار ادا کریں. حالانکہ عدم استحکام جتنا بھی خطے میں ہوتا ہے ان سب کے پیچھے امریکہ ہی ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ سفارتی معاملات ہوتے ہیں، سفارتی معاملات میں تو ایسے ہی چلتا ہے. تو یہ جناب معاملہ چل رہا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو کہ بڑی حیران کن خبر ہے. آپ کو پتہ ہی، ہم آپ سے وقتاً فوقتاً جو ہمارے نیوز ٹو یو کے ریگولر ریویورز ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو کہ ہم جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، عمران خان صاحب جتنی کوششیں کرتے رہے ہیں پرانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جب عمران خان صاحب تحریک عدم اعتماد آئی، ان دنوں بھی آپ کو پتہ بڑا رولا مچا ہوا ہے کہ جی وہ باجوہ صاحب تحریک عدم اعتماد کروانے والوں میں ہیں یا کہ تحریک عدم اعتماد ختم کرانے والوں میں سے. یہ کنٹروورسیز چلتی رہتی ہیں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب جنرل باجوہ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت کی PDM سے، تو جنرل باجوہ نے ان سے کہا تھا کہ ایک میسج، انہوں نے کہا تھا کہ میں سفارش نہیں کر رہا، میسج آپ کو دے رہا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد واپس لے لی جائے تو وہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جس پر PDM کی قیادت نے جو کہا تھا کہ جی بالکل ایسا نہیں ہو سکتا، اور مطلب اب یہ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جی تلخی بھی شاید کوئی ہوئی تھی اس وقت، وہ ایک الگ چیپٹر. اب جب جنرل باجوہ آن دی ریکارڈ بات کریں گے تو پھر پتہ چلے گا. لیکن یہ صورتحال رہی ہے کہ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پہلے کوششیں کرتے ہیں جنرل باجوہ سے ملاقات کی، اور 2 انہوں نے ملاقاتیں خفیہ طور پہ کامیاب کیں. اور وہی عمران خان کی عادت کہ اندر جاتے تھے تو وہ پاؤں پڑ جاتے تھے، اور اگلے دن جب ان کا اسٹیٹمنٹ آتا تھا تو وہ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ جیسے جناب اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی مددیں کر رہی ہے. تو وہ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پریس کانفرنس بھی کرنی پڑی تھی اس وقت کہ DG ISPR کے ساتھ DG ISI نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ آپ رات کو پاؤں پڑتے ہیں اور صبح آپ گلے پڑتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس. اس کے بعد سے لے کر آج تک عمران خان نے کون سی کوشش ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
رابطے کے لیے نہیں کی. یہ جو لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا نا کہ یہ شاید جو ہے بڑے کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ مجاہد قسم کے آدمی, ایسا کوئی چکر نہ تھا نہ ہے اور نہ ہی آئندہ ہوگا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, عمران خان کی کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ جد و جہد نہیں ہے. ان کی ساری جد و جہد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے گود میں لے لے اور دوبارہ سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ کی طرح مجھے اقتدار میں لانے کے لیے غیر آئینی کردار ادا کرے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا میں نے مان لیا امریکہ نے سازش نہیں کی تھی تو وہ میرے خلاف سازش کو روک تو سکتے تھے نا بھائی, کیوں روکتے؟ سیاستدان ہو, سیاست کی میں مقابلہ کرو. وہ مطلب ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹ کر سیاست میں لایا جائے. اسی طرح انہوں نے کوششیں کی. پھر جب آپ کو یاد ہوگا جب آرمی چیف کی تعیناتی تھی تو اس تعیناتی کو رکوانے کے لیے بھائی صاحب نے باقاعدہ لانگ مارچ کیا تھا انہی دنوں میں, انہی تاریخوں میں. اور پھر جب وہ پنڈی میں لانگ مارچ جب پہنچا تھا تو وہ پلستر سمیت جناب پہنچے تھے وہاں پر کہ کسی طریقے سے میں روک لوں. پہلے تو وہ کہتے رہے کہ میری مرضی کے بغیر نہیں بنے گا آرمی چیف. پھر وہ کہتے تھے میرے سے مشاورت کیوں نہیں کی. بھائی آئین اور قانون میں آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے پرائم منسٹر کی کسی سے مشاورت کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مرضی ہے تو کرے, نہیں مرضی تو نہ کرے, اس کا اختیار ہے, سولو اختیار ہے. تو وہ کیا عمران خان اگر پرائم منسٹر ہوتے اور تعیناتی ہوتی تو وہ کسی سے مشاورت کرتے؟ بالکل بھی نہ کرتے. لیکن انہوں نے پوری کوشش کی. اس کے بعد عارف علوی صاحب کو تو بالکل انہوں نے ایسے استعمال کیا نا جیسے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا. تو مطلب کیا کہیں کہ وہ تو ٹیشو پیپر تو پھر استعمال کرنے کے بعد پھینک دیا جاتا ہے. تو انہوں نے وہ لیڈ اس ٹاکی کی طرح استعمال کیا جس کو بار بار رگڑا لگایا جاتا ہے کہ اور عارف علوی صاحب بھی جو ہے نا وہ بالکل پکے یوتھ کے صدر بن کے بیٹھے ہوئے تھے. مطلب جب نیا آرمی چیف تعینات ہو گیا تو وہ ان سے ملنے کے لیے آئے کہ مطلب پروٹوکول ہوتا ہے, ایک ڈیکورم ہوتا ہے. تو جناب نے انہوں نے اپنی جیب سے موبائل نکالی. میں آپ کی ابھی خان صاحب سے بات کر رہا تھا تو آرمی چیف جناب اسمبلی نے کہا بھائی جی میں کس لیے بات کروں, سیاستدانوں سے تو میں بات نہیں کرتا. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. آج کی تاریخ تک دیکھ لیجئے جب سے جنرل عاصم منیع صاحب آرمی چیف بنے انہوں نے کسی سیاستدان سے ملاقات نہیں کی, انہوں نے کسی صحافی سے ملاقات نہیں کی. انہوں نے کہا یار میرا کام ہی نہیں ہے. مطلب صحافیوں سے ڈیل کرنے کے لیے آئی ایس پی آر موجود ہے تو سیاستدانوں والا معاملہ جو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے جو بھی حکومت ہوگی چاہے وہ منتخب حکومت ہو چاہے وہ نگران حکومت ہو, جو ایک قومی سطح پہ کاروبار ریاست ہے اس کے مطابق جو قانون کے مطابق ان کی ایک ڈیلنگ ہوتی ہے حکومت وقت کے ساتھ, بس وہی ٹھیک ہے. لیکن عمران خان صاحب جو وہ تو بھی بالکل سرنڈر کرنے کو تیار نہیں ہے. بشرا بی بی نے بھی کوششیں کی کسی بھی طریقے سے عمران خان کو کے ساتھ رابطے اسٹیبلشمنٹ کے بحال کر لی جائیں. میسیجنگ بھی انہوں نے کرتی رہیں. پھر وہ غیر ملکی سفراء کے ذریعے بھی کوشش کرتی رہیں. پھر عمران خان اور ان کی جو لابنگ کمپنیاں ہیں انہوں نے امریکہ کے ذریعے بھی بڑا دباؤ ڈلوایا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ جی کسی طریقے سے عمران خان کے ساتھ کوئی بات کر لی جائے. بات نہیں بنی. پھر ان کے جو کیا نام رابن رافیل اور یہ وہ جو زلمے خلیل زاد وغیرہ یہ سارے بھی آئے پاکستان کے اندر اور انہوں نے جناب اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے عمران خان کے ساتھ کوئی صلح صفائی کی کرانے کی کوششیں کی, نہیں ہوئی. ایون جب محمود خان وزیر اعلیٰ کے پی گئے تھے عمران خان صاحب حکومت سے ہٹ چکے تھے تو جب امریکی سفیر وہاں ان سے ملنے گئے تو انہوں نے پھر ویڈیو کال پہ بات کروائی عمران خان کی امریکی سفیر سے. مطلب خود امریکی سفیر سے ملنے کا ان کو اتنا شوق ہے تو اوپر لوگوں کو کہتے ہیں جی میں بڑا مجاہد اور اینٹی امریکہ. خیر یہ کوششیں وہ کرتے رہے جناب اور مسلسل ان کو ناکامی ہوتی رہی ہے. اور پھر ایسی خبریں ہیں کہ ابھی بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں. وہ میں دیکھ رہا تھا وہ جو ان کی خاتون ابھی ایم این اے بھی منتخب ہوئی ہیں, کیا ان کا نام ہے, وہ بھی کہہ رہی تھیں کہ جناب وہ تو باہر بھیجنا چاہتے ہیں عمران خان کو. عمران خان مان نہیں رہا. بھائی عمران خان لمبا پڑا, میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں. عمران خان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی ملک اور خود ان کی پارٹی کا کوئی لیڈر عمران خان کی ضمانت دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ کرے گا وہ پوری کرے گا. مطلب ماشاءاللہ سے ان کا اعتبار پوری دنیا میں اس کے چرچے ہیں کہ وہ کتنے قابل اعتبار آدمی ہیں. تو ابھی جناب پھر ایک رابطہ عمران خان صاحب نے کیا. اب رابطے کرنے کے بڑے طریقے ہوتے ہیں نا. اب یہ بالکل بوگس اور یہ مطلب پی ٹی آئی کے ووٹرز کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے اور بیوقوف بنانے کے لیے خبریں چلائی جاتی ہیں. کبھی جنرل ساحر شمشاد ملنے پہنچ گئے اڈیالہ جیل, کبھی جنرل آصف غفور ملنے پہنچ گئے. کچھ بھی نہیں ہوتا جی, کوئی ان سے ملنے نہیں جاتا, نہ ہی کوئی جرنیل جیلوں میں جا کے کسی سے ملتے ہیں. لیکن وہ لوگوں کو ایک نا اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے تاکہ لوگ بھاگ نہ جائیں. خیر وہ اب ایک نیا انہوں نے وہ ایک رابطہ اسٹیبلش کیا اور میسج آپ سنیں گے تو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. یار بندہ کہتا ہے یار کیا کمال کرتے ہیں خان صاحب آپ. خان صاحب نے میسج یہ بھجوایا ہے. اب یہ ہو سکتا ہے مسٹر گور کے تھرو بھجوایا ہو سکتا ہے وہ جو ان کی اپنی پارٹی کے اور جو لیڈر ہیں ان کے تھرو بھجوایا ہو, عمر ایوب وغیرہ کے تھرو. تو انہوں نے یہ میسیج بھجوایا کہ جناب اگر آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کر لیں تو میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور فتح مکہ کے ماڈل کے مطابق معاف کرنے کو تیار ہوں اور تیرا بیڑا غرق. فتح مکہ کا ماڈل
آگے سے جو بیٹھے ہیں وہ کوئی گھاس تو نہیں کھاتے نا. وہ یہ جب پیغام ان کا پہنچا تو وہ اب مطلب یہ تو میں وہاں پہ چونکہ موجود نہیں تھا تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا ہانسا نکل گیا اور وہ پیچھا کو ڈگ پڑے یا کہ وہ مطلب انہوں نے کیا لگایا یا ان کو غصہ آیا. لیکن جو جواب آگے سے اس دھماکہ خیر بمپر آفر جو عمران خان صاحب نے کروائی نا کہ میں آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے کہا کہ یار مانگ یہ ہم سے این آر او رہا ہے اور تاثر یہ دے رہا ہے کہ ہمیں وہ این آر او دے گا. چریا سمجھ رکھا کیا, ٹھیک ہے, مانگ این آر او رہا ہے اور تاثر دے رہا ہے کہ جی میں آپ کو این آر او دے رہا ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بندہ ریاست مدینہ کا پہلے چورن بیچتا رہا ہے, وہ بھی غلط نکلا. اب وہ فتح مکہ والا چورن جو نہیں ہے وہ معافی والا وہ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ہم کو ادھر ادھر بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جلد دوڑ جب تھوڑی ایسی تیسی. تو عمران خان صاحب کو دے دیا, ٹھنگا دکھا دیا گیا, ٹکا کر جواب دے دیا گیا, کوڑا جواب دے دیا گیا اور 14 طبق روشن کر دیے گئے ہیں. اور وہ جو ہلچل میں نے آپ سے بات کی تھی وہ ہلچل جو نہیں وہ ان کے ہانسے نہیں رک رہے ہوں گے کہ میں چشمہ تصور سے بات کروں. جب عمران خان صاحب نے کہا میں آپ کو فتح مکہ کے ماڈل پہ آپ پاکستان کو فتح کیا تم نے, ابھی کیا کون سی توپ چلا لی ہے. تو بہرحال یہ خبر تھی, ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فتح مکہ کا ماڈل ہے یہ بھی جعلی, جو نیو ریاست مدینہ کا جعلی ماڈل نے بنایا تھا اسی طرح ماڈل ہوگا. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. وہ آخر دم تک کوششیں کریں گے کسی طریقے سے وہ مشرف بعد جو ہے وہ آرمی چیف ہو جائیں. لیکن آرمی چیف صاحب ان کو گود لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو وہ ہم سے آپ سے بہت زیادہ جانتے ہیں آرمی چیف ان کو, کیونکہ وہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی ایم آئی بھی عمران خان کو بہت اندر تک جانتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.